خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام ہو۔ آج ہم کلام سے سیکھیں گے کہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کی کیا پہچان ہے، کیونکہ فیس بک پر میں کافی دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے بابرکت خادم جو ہے وہ دوسرے خادموں کے بارے میں جو سچے ہیں ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کلام سے سیکھیں گے کلام نے کیا پیمانہ رکھا ہے کسی کو دیکھنے کا۔ ٹھیک ہے، خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، خدا میں یسوع مسیح کے پاک خون میں اپنے آپ کو مانگتا ہوں، پاک روح آپ کے مسح میں مانگتا ہوں۔ ہولی اسپرٹ گائیڈ کیجیے، مجھے ترتیب دینا خدا پاک روح، جو کچھ کہوں کلام میں سے بیان کروں اور سچائی کو بیان کروں، تاکہ اس سے ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ اور خدا بیٹے کے نام کو ملے۔ اس کلام کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، کلام میں انہیں آزاد کر سکتا ہے۔ کلام میں لکھا تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ تو ہم سیکھیں گے سچا نبی اور جھوٹے نبی کے بارے میں سے کلام میں سے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی ایسا شخص ہوتا ہے جو خدا کا پیغام، خدا کی بات جو ہے، خدا کی مرضی، ٹھیک ہے، اس کے لوگوں تک پہنچائے، انہیں بتائے۔ نبی جو ہے وہ معجزے بھی کر سکتا ہے، نبی جو ہے وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبوت جو ہے ایکچولی یہ پاک روح کی نعمت ہے۔ پاک کلام میں سے اگر ہم ریفرنس دیکھیں تو پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 10 سے 11 آیت ہے۔ کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت کی، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہ پاک روح کی مرضی ہے، وہ جس کو جو چاہے دے دے۔ ٹھیک ہے، نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت یہ ہے کہ ایسی چیز جو فیوچر میں ہونی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے خدا اپنے نبی پر ظاہر کر دے۔ جو چیز ابھی واقعہ نہیں ہوئی وہ فیوچر میں ہونی ہے، اور اس کو نبوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایسے حال ایسی بات جو فیوچر میں ہوگی اس کے بارے میں پہلے سے بتا دینا، اس کو نبوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ جو نبوت ہے، پروفیسی ہے، کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 3 اور 4 آیت۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلیسیا کی ترقی کے لیے جو ہے نبوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نبوت جو ہے یہ 5 فولڈ منسٹری، کلام میں جو 5 خدمتیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک خدمت جو ہے وہ نبی کی بھی ہے، کہ اگر کوئی آج کے دور میں بھی اپنے ساتھ نبی لگاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ بھائی کلام کو پڑھا کریں۔ افسیوں 4 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں پولس کہہ رہا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، رسول، اپوسل، نبی، پروفٹ، ایونجلسٹ مبشر کو کہتے ہیں، چرواہا پاسٹر، استاد آپ کو پتہ ٹیچر۔ تو یہ 5 خدمتیں ہیں، ان میں سے ایک خدمت جو ہے وہ نبی کی خدمت ہے۔ تو یہ کلام کے مطابق ہے اگر وہ کوئی اپنے ساتھ ٹائٹل استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خادم جو ہے بڑے بڑے بابرکت، وہ کوئی بھی آیت پرانے عہد نامے میں سے اٹھا کے جو جھوٹے نبی کے بارے میں کہی گئی ہے وہ بات، وہ آج کے سچے نبی پر فٹ کر دیتے ہیں۔ تو پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے کہ سچے نبی خدا کے کون کون سے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ خدا جو بھی بات کر رہا ہے سارے نبیوں کے لیے نہیں تھی، جھوٹے نبیوں کے لیے تھی۔ جھوٹے نبیوں کی میں نشانیاں بتاؤں گا، جھوٹے نبی کی پہچان کیا ہے، وہ سارا آج ہم کلام سے سیکھیں گے۔ تو پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت سی سچے نبیوں کی مثال ملتی ہے، جیسے چند ایک نام ہے، میکا،
ہوسیا، یرمیا، حزقیل، سیمول، خنوک، ایلیا، الیشا، یسایہ، زکریا، یوئیل، ملاکی اور بھی بہت سے ہیں۔ یہ نبی جو ہیں یہ خدا جو بھی ان سے کلام کرتا تھا وہ لوگوں تک اس کی بات کو بتاتے تھے، مستقبل میں جو بات ہونی ہے اس کا بتا دیتے تھے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ سچے نبی کی ایکچولی پہچان کیا ہے۔ کلام سے ہم نے دیکھ لینا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سچا نبی کون ہے، جھوٹا نبی کون ہے۔ تو سچے نبی کی جو پہچان ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ جو خداوند فرمائے وہی کہے، ایسا نبی جو چیز خداوند نے فرمائی ہو وہی کہے، اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حوالہ دیکھیں، پہلا سلاطین 22 باب اس کی 13 اور 14 ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میکا نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پہلا سلاطین 22 باب 13 اور 14 آیت۔ اور اس قاصد نے جو میکا کو بلانے گیا تھا اس سے کہا، دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا، کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے خوشخبری دے۔ میکا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھے فرمائے میں وہی کہوں گا۔ یہ سچے نبی کی پہلی پہچان کہ انسان کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں، جو خداوند مجھے فرمائے گا میں وہی بات کہوں گا۔ سچا نبی اسٹریٹ فارورڈ ایسی بات کرے گا۔ پھر سچے نبی کو جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بری راہ سے بچائے، روکے انہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا حوالہ ہے یرمیا 23 باب اس کی 21 اور 22 آیت ہم دیکھیں گے۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ اگر خداوند کے نبی ہیں اگر وہ، تو لوگوں کو بری راہوں سے، ان کے برے کاموں سے روکیں، باز رکھیں۔ پھر سچا نبی جو ہے جو کچھ خداوند اس سے کلام کرے وہ وہی بیان کرے، اور جو کچھ کہے وہ بات پوری ہو جائے۔ یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ اسی پہلے سلاطین کی اگر آپ 22 باب کی 28 آیت دیکھیں تو اس میں جو شاہ اسرائیل ہے وہ جب میکا بادشاہ نبی کو بلاتا ہے، شاہ اسرائیل کو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ میکا نبی سے کہتا ہے، مجھے بتا خدا نے تجھ سے کیا کلام کیا۔ تو میکا نبی اس کو کہتا ہے کہ تو مر جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یقین نہیں کرتا، تو اس کو جو ہے شاہ اسرائیل کو میکا نبی کہتا ہے کہ رامات جلاد پر چڑھائی نہ کر، ٹھیک ہے، نقصان ہی ہوگا۔ تو جب وہ نہیں مانتا تو پھر وہ اس کو کہتا ہے، تب وہ یقین نہیں کرتا شاہ اسرائیل، تو میکا نبی کہتا ہے 28 آیت میں، تب میکا نے کہا، اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہہ دیتا میکا نبی، اگر تجھے یقین نہیں ہے تو اگر تو زندہ واپس آ گیا نا تو سمجھ لینا کہ خداوند نے مجھ سے کلام ہی نہیں کیا۔ تو پورا چیپٹر آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، پہلا سلاطین 22 باب۔ پھر یہ ہے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ خداوند کی طرف سے خواب رویا دیکھتا ہے، خداوند کی طرف سے جو کلام ہے وہ دیانتداری سے سناتا ہے۔ ٹھیک ہے، حوالہ اس کا دیکھیں یرمیا 23 باب اور اس کی 28 آیت۔
جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گئیوں کو بھوسے سے کیا نسبت، خداوند فرماتا ہے۔ تو خداوند نے ادھر یرمیہ میں 23 باب 28 آیت میں پیمانہ بتا دیا کہ جس کے پاس میرا خواب ہے خواب سنائے، جس کے پاس میرا کلام ہے دیانتداری سے کلام سنائے۔ ٹھیک ہے، تو سچا نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے، جو کلام سنتا ہے خداوند کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بات جب وہ کہتا ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جھوٹے نبی کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جھوٹا نبی ایسا شخص ہوتا ہے جو نبوت وہ کرتا ہے وہ اپنی طرف سے ہوتی ہے، جو وہ خواب دیکھتا ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے، اس کی اپنی روح اس کو کہہ رہی ہوتی ہے اور وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور وہ اپنے نام کو جلال دے رہا ہوتا ہے جھوٹی شہرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور جھوٹا پیغام دے رہا ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے پیغام نہیں ہوتا۔ جھوٹے نبی کی یہ نشانی ہے، اور جھوٹے نبی کی آگے اور بھی میں آپ کو نشانی بتاؤں گا، آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی۔ تو جو جھوٹے نبی کی پہچان جو ہے جی، استثناء 28 باب اس کی 21 سے 22 آئے، استثناء 18 باب اس کی 21 سے 22، استثناء 18 باب 21 سے 22 آیت ہے۔ یہ جھوٹے نبی کو اگر آپ جاننا چاہیں کیا ہے تو کلام کیا کہتا ہے، اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں۔ کوئی نبی آپ سے کوئی کہہ رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تو کلام ہے۔ تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کر۔ ٹھیک ہے، کلام استثناء 18 باب کی 21-22 میں پڑھ گیا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اگر وہ پوری نہ ہو تو سمجھ لینا میں نے نہیں کہی، وہ اپنے طرف سے اس نے کیا۔ پھر یرمیہ کے 14 باب کی 14 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو تب خداوند نے یرمیہ نبی کو کہا، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں، میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں، تو اس میں کلام بتا رہا ہے کہ جھوٹے نبی جو ہیں علم غیب اور نبوت کرتے ہیں، خداوند نے ان کو اس بات کے لیے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اور متی 7 باب کی 15-16 آیت اگر آپ دیکھیں تو اس کلام میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑیوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ 16ویں آیت متی 7 باب کی 15-16، 16ویں آیت میں لکھا ہے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کلام ہمیں بتا رہا ہے ان کے کاموں سے، پھلوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ سچے ہیں یہ جھوٹے نہ۔ ٹھیک ہے، اور پہلا یوحنا 4 باب کی جو ہے ہم دیکھیں گے 1 سے 6 آیت، اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کو اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ مخالف مسیح جو ہے یہ جھوٹا نبی ہے،
جو یسوع مسیح کا اقرار نہ کرے، جھوٹا نبی یسوع کو مانے ہی نہ۔ تو جو ہمارے بھائی افریقہ میں یا انڈیا میں جو کام کر رہے ہیں، منسٹریاں چلا رہے ہیں، اپنے سب نبی لگا رہے ہیں، وہ تو خداوند کو جلال دے رہے ہیں، خداوند کے نام سے معجزے کر رہے ہیں، اپنے نام سے تو نہیں وہ کر رہے نا، یا وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ خود یسوع مسیح ہیں، وہ مخالف مسیح بھی نہیں ہے۔ تو جھوٹا نبی جو ہے اس کے بارے میں مزید جو ہے ڈیٹیل اگر ہمیں دیکھنی ہو تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یسایہ 28 باب کی 7 آیت میں۔ اب جھوٹے نبی کے بارے میں خدا کلام میں بتا رہا ہے کہ آپ پہچان ہے کلیئر۔ جھوٹا نبی جو ہے وہ شرابی اور نشہ کرنے والا ہوتا ہے، یسایہ 28 باب کی 7 آیت میں، لیکن یہ بھی مے خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں۔ کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور اور مے میں غرق ہیں، وہ نشہ میں جھومتے اور دریا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں۔ کلام بتا رہا ہے، خداوند کہہ رہا ہے جھوٹے نبی جو ہوتے ہیں یہ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ دوسرا پطرس، اس کا دوسرے باب کی دوسری آیت۔ حوالے پڑھ کے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کلام کلیئر کٹ جو ہے رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلام سے ہمیں سیکھ کر ہی کسی کے بارے میں جو الزام لگانا ہے کہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، ہم ان کے پھلوں سے پہچان جاتے ہیں۔ تو جھوٹا نبی جو ہوتا ہے اس میں شہوت پرستی ہوتی ہے، زناکاری۔ دوسرا پطرس دوسرے باب کی دوسری ہے، اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پہلی آیت اگر آپ دیکھیں دوسرے پطرس کی دوسرے باب کی پہلی آیت، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بتیرے ان کی شہوت پرست کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی۔ یہ جھوٹے نبی کی پہچان ہے، ان میں شہوت پرستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سچے نبی میں یہ چیز نہیں آپ کو ملے گی۔ تیسرا صفنیہ کی اگر کتاب میں آپ پڑھیں، صفنیہ تیسرے باب کی 4 آیت میں، تو اس میں لکھا ہے کہ جھوٹے نبی دغا باز اور لافزن ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں۔ یرمیہ 6 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹا نبی جو ہے وہ دغا باز اور لالچی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حوالے آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ نے خود اسٹڈی کر لینا ہے، پھر کوئی پیمانہ سیٹ کریں گے، کسی کو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو آپ درست بھی ہیں یا نہیں۔ تو جھوٹے نبی جو ہیں وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں جی کہ وہ وچ کرافٹ، ابلیسی قوتوں کی شکتیوں طاقتوں کو استعمال کر کے معجزے شفائے کرتے ہیں۔ جھوٹے نبی جو ہے وہ قبرستانوں میں راتیں گزارتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، دریاؤں کے کناروں پر ایک ٹانگ پر رات کو کھڑے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام تو ایسی باتیں نہیں کرتا۔ کلام اگر آپ نے ویرانوں میں جنگلوں میں جانا ہے روزے میں، آپ نے ادھر کلام ہی پڑھنا ہے، عبادت پرستش کرنی ہے۔ یسوع نے نہیں کہا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا الٹے آپ جناب کھڑے ہو جائیں، یا آپ جو ہے قبروں میں چلے جائیں۔ تو یہ ابلیسی قوتیں جو جھوٹے نبی واقعی جھوٹے ہیں، جو انہوں نے اپنے نام کو پرسنل گلوری کے چکر میں ہیں، وہ ایکچولی جھوٹے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پھلوں سے ان کے کاموں سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں۔ تو استثناء 18 باب کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت اگر پڑھیں، استثناء 18 باب اس
کی 11 اور 12 آیت، اس میں خداوند کہتا ہے کہ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی کی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ جھوٹے نبی جنات کے یار ان کے آشنا ہوتے ہیں، اور خداوند کو ان سے نفرت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی نبی، جیسے افریقہ میں اور انڈیا میں زیادہ اس ٹائٹل کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی مسیحی اپنے ساتھ نبی کا ٹائٹل پروفٹ نہیں لگاتا، کیونکہ اس کلچر میں، اس کنٹری میں اگر آپ نبی کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو انڈیا یا افریقہ میں جو سچے پاسٹر اپنے ساتھ کے نبی لگاتے ہیں تو وہ کلام کے مطابق لگاتے ہیں۔ کلام میں 5 خدمتوں میں ایک خدمت ہے نبی۔ نبوت جو ہے وہ پاک روح کی نعمت ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ ٹائٹل لگاتے ہیں، اور کلام ہی پہچان دیتا ہے کہ کیسے آپ پرکھ سکتے ہیں یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر میری زندگی میں میری بے اعتقادی کی وجہ سے کوئی معجزہ نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معجزہ ہوتے ہی نہیں، یا اگر میری میٹنگز میں بڑے بڑے معجزے نہیں ہوتے اور کسی پاسٹر جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے میٹنگز میں ایسے معجزے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین، ناقابل بیان، تو میں حسد کی وجہ سے، کیونکہ میری میٹنگ میں نہیں ہو رہے اس کی میٹنگز میں ہو رہے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ وہ تو جادو کرتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، یہ حسد ہے، یہ تعصب ہے، نفرت ہے۔ ٹھیک ہے۔ کلام نے پیمانہ بتا دیا کیسے چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں، اور اکثر کیا لوگ کرتے ہیں کہ کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے کوئی آیت اٹھا لی، چیری پکنگ، ایک آیت اٹھا کر غلط تشریح کر کے، اور حسد کی وجہ سے جو ہے کسی کی نعمتوں، اس کے پھلوں سے جلتے ہیں، اس وجہ سے غلط تشریح کر دیتے ہیں۔ کلام نے صاف بتایا کہ کیسے پہچان ہے جھوٹے اور سچے نبی کی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی سچا نبی جو ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ جادوگر ہے، جادو کی مدد وجہ سے کرتا ہے، تو پہلی بات ہے آپ کلام سے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایویڈنس ہے آپ کے پاس، آئی وٹنس ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جو ایسا کرتا ہے تو بتائیں۔ اگر بڑے بڑے وہ معجزے دکھا رہا ہے شخص، تو اس میں آپ، یسوع مسیح کو بھی لوگ کہتے تھے یہ بلز بول کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ میں تو پاک روح کی مدد سے ایسا کرتا ہوں۔ اور اگر ہم بھی کسی سچے نبی کو جو معجزے کر رہا ہے، یسوع مسیح کے نام سے کر رہا ہے، ہم اگر اسے کہیں کہ بدروہوں کی مدد سے نکالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی پاک روح کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ وہ پاک روح کی مدد سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اگر بڑے بڑے معجزے ہو رہے ہیں تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یوحنا اس کے 14 باب میں اگر آپ دیکھیں 12ویں آیت میں، یوحنا 14 باب اس کی 12 آیت، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ جب یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی بڑے کام کریں گے، اب اتنے بڑے بڑے کام دیکھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ تو جادو سے ہوا ہے، کیونکہ آپ کی میٹنگ میں نہیں ہوا۔ یہ صرف جیلسی ہے، حسد ہے صرف، اور بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ یسوع کو بھی کہتے تھے کہ ولز پول کی مدد سے یہ بدروہیں نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کسی سچے نبی کو کہتا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو ہمیں جب بھی کوئی آیت دیکھنی ہے، پہلے تو اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس کی تشریح دیکھنی ہے، پہلے امیڈیٹ کانٹیکسٹ، پھر اس کا براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر کوئی بات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آیت اٹھا کے تو بغیر کسی وجہ کی تشریح کر کے تو کسی کو جو ہے آپ الزام لگاتے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اکثر ایک حوالہ لوگ استعمال کرتے ہیں جی، متی 25 باب کی 35 آیت اگر ہم دیکھتے ہیں جی، ویسے تو یہ اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں، اس میں ساری تفصیل ہے، لیکن چونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں تھوڑا جو ہے کوشش کروں گا۔ پورا چیپٹر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن متی 25 باب کی 41 آیت میں اگر آپ دیکھیں، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار و قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی ایک سے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ یہ متی 25 باب کی جو ہے پورا چیپٹر ہے، لیکن میں نے 41 سے آگے پڑھا ہے کہ یسوع اپنے بائیں طرف والوں سے کہے گا، ملونو چلے جاؤ، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ حوالہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر متی 7 باب کا جو ہے 22 باب کو دیکھتے ہیں۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ بس جو کوئی میرے یہ باتیں سنتا ان پر عمل کرتا ہے، وہ اس عقل آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ بہت سے جو ہیں لوگ آج سچے خادم بھی جو ہیں وہ دوسروں کو عیب جوئی کرتے ہیں، جب کہ خداوند کہے گا جی تم نے نبوت کی، معجزے کیے، پھر بھی بس چلے جاؤ۔ لوگ کہیں گے ہم نے نبوتیں کی، معجزے شفائیں کی تیرے نام سے، خداوند کہے گا نہیں بدکارو، میرے پاس سے دور ہو رہے چلے جاؤ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے متی 25 باب میں پڑھ لیا 41 میں، کہ جو گفٹس ہیں ہولی اسپرٹ کے، اگر وہ آپ کی زندگی میں ہیں تو پھر بھی آپ دوزخ میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں پاک روح کے پھل ہیں، جیسے محبت ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، ٹھیک ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، تو یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا ہے تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اگر ایک خادم جو ہے وہ صرف شفائیں معجزے کرے، لیکن اور جو یسوع مسیح کی باتیں ہیں وہ ان پر عمل نہ کرے، ان کی زندگی میں محبت نہ ہو، پھل کام نہ ہو، تو پھر جو ہے یسوع مسیح یہی کہتا ہے کہ تم نے چلے جاؤ میرے پاس۔ تو اگر زندگی میں پھل ہیں، کام ہے، پھل، تو آپ فردوس میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو معجزہ
شفا کرنا جو نعمت ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں پھل بھی ہیں، محبت بھی ہے، دوسروں کو خیال بھی کرتے ہیں غریبوں کی، یہ ان کے لیے بات ہے۔ اور یہ جو جن کو آپ جھوٹے نبی کہہ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے خادم جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی، انہیں تعلیم کے لیے وظیفے دیتے ہیں، ہم کیسے انہیں جھوٹے نبی کہہ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے معجزے کرتے ہیں تو ہم جیلسی کی وجہ سے کہیں جی کہ نہیں جی یہ تو ابلیس کی مدد سے کرتا ہے؟ یسوع خود کہہ رہے ہیں وہ بڑے بڑے کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے پھلوں اور ان کے کاموں سے ہم پہچان لیتے ہیں یہ کیسے ہیں۔ تو میرا مقصد آج جو کلام شیئر کرنے کا تھا وہ ایکچولی پروفٹ ٹی بی جشوا بہت بڑا نام، میں نے اپنی زندگی میں پروفٹ ٹی بی جشوا جیسا خادم نہیں دیکھا۔ ایسے ایسے معجزے، سائنس، ونڈرز، ہیلنگز، میریکلز، انسٹنٹ ہیلنگ، جیسا مرضی شخص آپ لے آتے تھے اس نے یسوع مسیح کے نام سے شفا دینی، شفا مل جاتی تھی۔ اور وہ ایسا محبت کرنے والا شخص تھا، اس کی زندگی میں نہ صرف پاک روح کی نعمتیں بلکہ پاک روح کے پھل بھی تھے، محبت اس کے اندر تھی۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیں کبھی، وہ ملین ڈالرز میں مدد کرتا تھا لوگوں کی، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی، مستحق بچے غریب انہیں وظیفے تعلیم کے لیے دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ جس کنٹری میں بھی وہ جاتا تھا کروسیڈ کے لیے اپنا ٹکٹ خود خرید کے جاتا تھا، اور انہیں بتاتا بھی نہیں تھا میں کس ہوٹل میں ٹھہرنے والوں کہ اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ میں نے خود دیکھا ایک ویڈیو میں، ایک عورت کو شفا ملتی ہے تو وہ اس کو کتنے ڈالر دے رہی ہوتی ہے، وہ کہتا نہیں میں نے نہیں لینے، اس وقت اگر میں تجھ سے لوں گا اس کا مطلب ہے میں نے اس معجزے شفا کے لیے، دعا کے لیے تجھ سے پیسے لے کے یہ کام کیا۔ کہتا ٹھیک ہے تو بعد میں میری منسٹری کو بھیج دے۔ اس میں تو لالچ نہیں تھا، وہ تو کسی معجزہ شفا کر کے یسوع کے نام سے تھینک یو سننے کے لیے بھی ویٹ نہیں تھا کرتا، آگے نکل جاتا تھا۔ ایسی بلوس خدمت وہ کر رہا تھا، ریچسٹ مین تھا وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن لالچی نہیں تھا، اس میں شہوت پرستی نہیں تھی، دغا باز جھوٹا نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے؟ وہ خدا کا سچا خادم تھا، اس کی زندگی میں محبت تھی، پاک روح کے پھل تھے اس کی زندگی میں، پہاڑوں پر جا جا کر وہ دن رات ٹھہرتا تھا، دعائیں روزیں کرتا تھا، بوجھ تھا اس کے اندر، خدا باپ کا وہ سچا نبی تھا۔ ہم کیوں کسی کے بارے میں جب تک جانتے نہیں، کلام سے نہیں پرکھتے، ہم کہہ دیتے ہیں یہ جھوٹا نبی تھا، اگر وہ جلدی مر گیا تو اس میں کیا چمبے کی حیرانی کی بات ہے؟ آپ نے مرنا نہیں، ہر انسان کی زندگی میں موت برحق ہے، جلدی مر جائیں دیر سے مر جائیں، یہ کہنا کہ جلدی مر گیا وہ خادم جی وہ پتہ نہیں چڑیلوں جنوں بھوتوں نے مار دیا، یہ غلط چیزیں ہیں۔ ہر ایک زندگی میں موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو وہ خدا کو علم ہے، جلدی کسی کو اس نے اٹھا لیا تو کیا بچا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گفٹس نہیں ہیں جو پاک روح نے ٹی بی جشوا کو دیے تھے، آپ حسد نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں یہ جادو کی وجہ سے کرتے ہیں، جھوٹے نبی ہیں، ایسا نہ کہیں، آپ حسد نہ کریں، پاک روح سے مانگیں جو وہ یہ گفٹ دیتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے، تو ہمیں پاک روح سے وہ گفٹ مانگنا ہے، پروفیسی کی نعمت مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروفٹ جو ہے اس کے پاس ہی پروفیسی ہوتی ہے، اور نبی کا معیار کلام میں سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ سارا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، کہ ویسے ہی کسی کے بارے میں اس کو ایپ جوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایپ جوئی نہیں کرنی، ہمیں کلام سے رہنمائی لینی ہے، سچائی کو جاننا ہے، پھر کسی کے بارے میں کچھ کہنا، ٹھیک ہے؟ تو خداوند آپ کو برکت دے، اور کلام کو سمجھ کر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ گاڈ بلیس یو آل۔